السلام علیکم پاکستانیوں، آج میں پھر بہت دکھے دل کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ شیطانی دجالی میڈیا، یہ کم علم لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس وجہ سے میڈیا چینلز پہ بٹھا دیا ہے، اور یہ لوگوں کی جذبات کا استحصال کرتے ہیں، غلط انفارمیشن دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جید علماء اکرام کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ان کمبختوں نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، جو کہ ایک جید عالم دین ہیں، جن کی خدمات سارے عالم کے اوپر آشکارا ہوئی ہیں، جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کے لیے ہر لمحہ جد و جہد کی ہے، آج ان کی بڑائی اس طرح سے ظاہر ہوئی کہ ہم چینل میں مالک صاحب، جو انتہائی کمینے غدار بغیرت انسان ہیں، انہوں نے حامد میر کو اور ایک اور اینکر ہے جس کا نام مجھے مظہر نام ہے اس کا، مظہر کو بلایا ہوا تھا، اور مولانا طاہر اشرفی صاحب کو بلایا ہوا تھا، اور ان کو بلا کے لائن پہ انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو بلایا اور ان سے معذرت طلب کی۔ کس بات پہ معذرت طلب کی؟ اگر کل آپ لوگوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کی ٹیلی ویژن پہ دعا سنی ہو تو کیا غلط کہا تھا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اے اللہ پاک، ہم گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، ہم جھوٹے ہیں، ہم مکار ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دے؟ تو کیا یہ غلط کہا تھا؟ کیا انہوں نے یہ جب کہا تھا کہ ہم بے حیائی میں لپٹے ہوئے ہیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، عمومی طور پہ اس بات کا مطلب تھا کہ عمومی طور پہ یہ جو میڈیا چینلز پہ دکھایا جاتا ہے، جو ڈراموں میں، جو مارننگ شوز میں، جو ٹیلی ویژن پہ، جو فلموں میں، کیا یہ بے حیائی نہیں ہے؟ انہوں نے اس طرف اشارہ کر کے اللہ سے درگزر کی، استدعا کی، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگی، اور پوری قوم کے لیے انہوں نے دعا کی، بلکہ پوری انسانیت کے لیے دعا کی کہ اس وبا سے ہماری نجات دلا۔ اس چیز کو پکڑ کے ان میڈیا اینکرز نے آج کہا کہ آپ نے 22 کروڑ لوگوں کو جھوٹا کہا، تو اپنے گریبان میں جھانکو، کیا تم لوگوں نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولے؟ کیا بالعموم ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے؟ ٹیلی فون پہ جھوٹ نہیں بولتے؟ کال آتی ہے، ہم گھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم بولتے ہیں آفس میں، گھر سے کال آتی ہے، ہم آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اپنی وائف کو بولتے ہیں جی ہم آفس میں کام کر رہے ہیں، دوستوں سے جھوٹ بولتے ہیں، کوئی پیسے مانگتا ہے اس کو منع کر دیتے ہیں، کوئی ادھار مانگتا ہے اس کو منع کر دیتے ہیں، ہوتے ہیں ہم مدد نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہتے، دوسرے سے جھوٹ بول کے مدد لے لیتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ کون سا کاروبار، کون سی نوکری ایسی ہے جس میں عام طور سے اگر 100% نہیں تو 90% لوگ جھوٹ نہیں بولتے؟ تو اگر انہوں نے اس کا اظہار کر دیا اور اللہ سے معافی مانگ لی تو اس میں کیا غلط کہا انہوں نے؟ یہ بغیرت میڈیا والے، یہ گنجا مالک، یہ غدار حامد میر، یہ انہوں نے مولانا طارق جمیل سے کہا کہ آپ نے کیوں کہا؟ تو مولانا صاحب نے فتنے سے، میرے خیال میں فتنے سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ فتنہ گر لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس پہ معذرت کرتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے۔ میں نے عمومی استعارے استعمال کیے تھے۔ عمومیت جب دعا کرتا ہے اللہ پاک کے دربار میں جاتا ہے، جب ہم خود دعا کرتے ہیں، جب جائے نماز پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جب اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، تو ہم کیا نہیں کہتے کہ اللہ پاک ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم ریا کار ہیں، اللہ پاک ہمیں معاف کر دیں، ہم پہ کرم کر دیں، ہم کہتے ہیں نا، مانگتے ہیں نا۔ تو یہی بات مولانا طارق جمیل نے کہی، تو اس پہ انہوں نے کہا معذرت۔ اور ان کی بڑائی دیکھیے کہ انہوں نے ان شیطانی، ان دجالی میڈیا سے لڑائی کرنے کے بجائے اس فتنے کو دفع کرنے کے لیے انہوں نے معذرت طلب کی۔ انہوں نے کہا میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ بات یہیں پہ ختم ہو جاتی تو بھی ٹھیک تھا، لیکن یہ کمینہ حامد میر اور باقی شرکا پروگرام کے، انہوں نے بات گھما گھما کے ان کو ذلیل کرتے رہے 15 سے 20 منٹ تک۔ تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی چینل سے بیٹھ کے یہ لوگوں کے دلوں سے جید علماء اکرام کا، علماء حق کا احترام ختم کر دیں گے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔
جو بھی جس مکتب فکر سے ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، جو بھی جید علماء اکرام ہیں، جو بھی اچھے لوگ ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کریں گے۔ یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے اس جہاد میں ان کا ساتھ دینے کے لیے۔ اللہ میری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور اگر آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجیے اور زیادہ سے زیادہ پھیلائیے، تاکہ لوگوں کو اس دجالی میڈیا، اس شر پھیلانے والے میڈیا سے کے بارے میں آگاہی حاصل ہو۔ شکریہ۔